اللہ میرے ان عزیزوں کی مدد فرمائے، ان کے حوصلوں میں، ان کے کام میں اور زیادہ قوت عطا فرمائے، یہ بڑھتے جائیں اور عصر حاضر کی بیمار انسانیت کا علاج کرتے جائیں۔ لیکن اس کے لیے حکیمانہ ظرف چاہیے۔ بہت توجہ سے سنیے، ایک ایک لفظ امانت ہے آپ کے لیے۔ اگر کوئی بات آپ کی کسی کی سمجھ میں نہیں آتی، کوئی آپ کی بات نہیں مانتا تو ناراض نہ ہوئیے۔ بہت سو آپ سے عظیم تر لوگوں کی بات نہیں مانی گئی، نہیں سنی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد آپ کو روشنی فراہم کرے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حشر میں کچھ ایسے پیغمبر بھی اللہ کی عدالت میں آئیں گے جن کے ساتھ ایک بھی امتی نہیں ہوگا۔ کیا ان کے اسلوب میں حکمت نہیں؟ جو پیغمبر کو حکیم نہیں مانتا وہ حکمت کہاں ڈھونڈے گا؟ کیا ان کی دعوت میں درد نہیں ہے، سوز نہیں ہے؟ پوری درد مندی کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک انہوں نے پہنچایا۔ ان کی معراج یہی ہے کہ انہوں نے اللہ کی بات اللہ کے بندوں تک پہنچانے میں کوئی کمی نہیں کی۔ اگر وہ بات نہیں سنی گئی، نہیں مانی گئی تو ان کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ مشتعل نہیں ہوئے، وہ ناراض نہیں ہوئے۔ میں نے ایک ڈاکٹر کو دیکھا، ہمارے ایک روحانی تعلق والے دوست زیر علاج تھے مانچسٹر میں، یو کے میں۔ ہم اس کی دلجوئی کے لیے، عیادت کے لیے چلے گئے تو میں نے محسوس کیا کہ جیسے کسی نے زوردار ایک تھپڑ مارا ہو کسی کو۔ میں نے جو پلٹ کے دیکھا تو ایک ڈاکٹر اپنے پیشنٹ کے سینے پر ہاتھ رکھے ہوئے اس کو تسلی دے رہا ہے، ریلیکس پلیز، ریلیکس پلیز۔ تو میں اس کو دیکھتا رہا۔ میرے ساتھ جو اور احباب تھے انہوں نے بتایا کہ اسی مریض نے اس کو تھپڑ مارا ہے، اور ڈاکٹر ناراض نہیں ہوا۔ غصے میں نہیں آیا، بڑے پیار سے اپنے پیشنٹ کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے، ریلیکس پلیز۔ میں فوراً اپنے ضمیر کی عدالت میں چلا گیا اور میں نے کہا، عبد المجید، یہ جسموں کا معالج ہے تو تو روح کا معالج بنا پھرتا ہے۔ جب جسم کے معالج کے پاس یہ ظرف ہے، تجھے بھی یہ ظرف پیدا کرنا چاہیے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کون سا ستم ہے جو نہیں ڈھایا گیا؟ کون سا ظلم ہے جو نہیں ہوا؟ سنگ باری ہوئی، کانٹے بچھے، سوشل بائیکاٹ ہوا، ہجرت ہوئی، جان سے زیادہ عزیز سامنے تڑپائے گئے، آنکھوں میں آنسو تو آئے، حزن و ملال تو ہوا، لیکن آپ کہیں ثابت نہیں کر سکتے کہ رحمت عالم اشتعال میں آئے ہوں۔ اشتعال کا لفظ مجھے رحمت عالم کی سیرت میں نہیں ملتا۔ جو راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں وہ قابل رحم ہیں میرے عزیز، ناراضگی کے قابل نہیں ہے۔ اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ اللہ آپ کی مدد فرمائے، اور آج کی یہ نشست اگر آپ اس کو کامیابی سمجھتے ہیں
تو آنے والے وقت کی مثالی کامیابیوں کی تمہید بنے. میں دعا کرتا ہوں. آمین آمین. اب ذہنی طور پر آ جائیے میرے ساتھ, ہم قرآن کی طرف چلتے ہیں. هو الذی بعث فی الامیین رسولا. یہ آیہ کریمہ مجدد انبیاء اور جد انبیاء سیدنا ابراہیم کی دعا کا جواب ہے جو انہوں نے رشد و ہدایت کے عالمی مرکز کی تعمیر کے وقت اللہ کے حضور مانگی. قرآن نے وہ نقشہ رکھا ہوا ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم وهذا مقصودی. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. اے ہمارے رب, ہم رشد و ہدایت کا یہ عالمی مرکز بنا رہے ہیں, ہماری کاوش کو بھی شرف قبولیت بخش دے. انسانی نقطہ نظر سے کوئی کمی بیشی ہو اسے بھی اپنے کرم سے نظر انداز فرما دے. میری ذریت یہاں آئے گی تیرے گھر کے طواف کے لیے, ان سے بھی کوئی لغزشیں ہوں تو میں معافی چاہتا ہوں, ان پہ بھی اپنا کرم فرما دے. اور اس عالمی مرکز رشد و ہدایت کی آبادی کے لیے جو تیرا آخری رسول آئے گا وہ بھی میری ذریت میں بھیج. وابعث فیہم. ارباب علم و دانش بہت سوچ سمجھ کے یہ دعویٰ کر رہا ہوں, اور اللہ گواہ ہے کہ اصلاح فکر و نظر کے لیے کر رہا ہوں. قرآن کریم نے الحمد سے والناس تک صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی برائے کرم احسان فرما دیجیے. قرآن کریم نے الحمد سے والناس تک صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بیان کی ہے, ولادت نہیں بیان کی. اور اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں کہ ان اريد الا الاصلاح ان اللہ لا يحب المفسدين ولعنۃ اللہ علی المفسدین. اور میں ہرگز یہ دعویٰ بھی نہیں کرتا کہ میری بات سب کی سمجھ میں آ جائے, یہ میرے بس میں ہی نہیں ہے. لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. دلوں پر صرف اللہ کا تصرف ہے. ان علیک الا البلاغ, بس
दोहराता हूं, कुरान करीम ने रहमत आलम की बेसत बयान की है, विलादत नहीं। सैयदना आदम की तख्लीक पर रोशनी डाली है। कि वो इस कायनात का पहला इंसान था, बिगिनिंग पॉइंट था। उनकी तख्लीक पर रोशनी डाली है। वो कैसे हुई? मिन सलसालिन कल फख्खार मिन तुराब। फिर तख्लीक ही के हवाले से सूरह मोमिनून में कुरान करीम ने वो मराहिल बयान किए हैं जिनसे इंसान दुनिया में आता है, और इतने दिलनशीन अंदाज में बयान किए हैं कि ह्यूस्टन की यूनिवर्सिटी में जो लाइब्रेरी है उसमें तलबा की तरफ से मुझे इस्तकबालिया दिया गया था और यही सवाल किया था। वो क्रिश्चियन तालिब इल्म था, ईसाई था, जिसने वो फंक्शन चलाया स्टेट सेक्रेटरी की हैसियत से कि ये जो जरसूमा है ये इंसान कैसे बनता है। किताबें तो हम पढ़ते हैं, लेकिन रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बहैसियत मुसलमान आप इसको किस तरह एक्सप्लेन करेंगे? तो मैंने यही सूरह मोमिनून की आयत का तर्जमा किया। वलक़द खलक़नल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन सुम्मा जअलनाहु नुत्फ़तन फ़ी क़रारिन मकीन सुम्मा खलक़नन नुत्फ़ता अलक़ा फ़खलक़नल अलक़ता मुज़ग़ह फ़खलक़नल मुज़ग़ता इज़ामा फ़कसौनल इज़ामा लहमा सुम्मा अंशअनाहु ख़ल्क़न आख़र फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन। सुम्मा इन्नकुम बअद ज़ालिका लमय्यतून इन्नकुम कुल्लुकुम बिदूनिल इस्तिस्ना सुम्मा इन्नकुम बअद ज़ालिका लमय्यतून सुम्मा इन्नकुम यौमल क़ियामति तुबअसून। इसका तर्जमा किया। मुझे अल्लाह ने नक़द मुआवजा दे दिया। वो बच्चा भी जो स्टेज के निज़ाम को संभाले था और दो और उसके साथियों ने भी वहीं इस्लाम कबूल किया। आप दर्द दिल से कुरान पेश तो कीजिए इंसानियत के सामने। इंसानियत बहुत प्यासी है इस वक्त, इंसानियत बहुत प्यासी है। मशरिक़ व मग़रिब के मसनूई अफकार शिकस्त खा चुके हैं। इंसानियत का ज़मीर सच्चाई के तलाश में भटकता फिर रहा है। उसे मॉस्को ने भी कुछ नहीं दिया, व्हाइट हाउस ने भी कुछ नहीं दिया। आपके घर में झगड़े डाल दिए गए हैं। ऐ काश आप इस पोजीशन में होते कि आप फिरकों को न देखते, इंसानियत को देखते। कुरान का रूए सुखन किसी फिरके की तरफ नहीं है, पूरी इंसानियत की तरफ है। सैयदना आदम की तख्लीक पर रोशनी डालता है कुरान करीम।
پیغمبر ہے اللہ کا جس کی ولادت بیان کی ہے قرآن کریم نے، لیکن وہ عقیدت کے تناظر میں نہیں، دفاع میں بھی پیش کی، دفاع میں، اس لیے کہ یہودی لابی نے اس پیغمبر کی ولادت کو ہدف تنقید بنایا کہ یہ تو بن باپ کا ہے، یہ بن باپ کا ہے، چونکہ ان کی ولادت کو ایک طبقے نے ہدف تنقید بنایا، اور نبی جو ہوتا ہے نا، باقی سارے انسانوں کی آبرو ہے، بیٹا والدین کی آبرو ہے، بھائی بھائی کی آبرو ہے، بھتیجا چچا کی آبرو ہے، بھانجا ماموں کی آبرو ہے، پیغمبر اللہ کی آبرو ہوتا ہے، اور اللہ بہت حساس ہے اپنے نبی کی آبرو کے معاملے میں، اتنا حساس ہے کہ پیغمبر کی ناموس پر اگر کوئی سنگ باری کرتا ہے، سنگ باری تو کیا، یوں ذرا پتھر اٹھاتا ہے تو بھی وہی حرکت میں آتی ہے اور سورہ نور اترتی ہے۔ اللہ اپنے رسول کی آبرو کے معاملے میں بہت حساس ہے، اس ہدف پر کمپرومائز، نو کمپرومائز، مصالحت گنجائش نشتا۔ جب اللہ کے رسول کی ذات پر ایک بدطینت گروہ نے تانا زنی کی تو وحی آئی، فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم۔ دیکھیے، اور دعوے سے کہتا ہوں پوری دنیا میں نے کہا، سیدنا عیسیٰ و مریم کا دفاع بائبل بھی نہیں کرتی جتنا قرآن کرتا ہے۔ موجودہ جو بائبل دنیا میں ہے وہ تو یہودیوں کے مواد کا ایک وہ بن گئی، مجموعہ بن گئی، لیکن جو پرانی بائبل تھی اس میں بھی دفاع کا وہ انداز نہیں ہے جو قرآن کا ہے۔ قرآن تو مستقل سیدنا عیسیٰ و مریم علی حبیبنا و علیہم التسلیم کا وکیل صفائی بنا ہوا ہے۔ اب یہ دندان شکن جواب دیا، تم عیسیٰ کا باپ ڈھونڈتے ہو، پہلے اپنے باپ کا باپ دکھاؤ۔ آدم کو تو باپ مانتے ہو نا؟ یہ علاج بالمثل ہے، مناظرے کی زبان میں اس کو علاج بالمثل کہتے ہیں۔ اس سفر کے دوران گاڑی میں جگہ نہیں تھی، اور ایک ہمارے مسافر اتفاق سے ادھر خان صاحب قبائل سے تھے، وہ سوئے ہوئے تھے، تھکے ہوئے آئے ہوں گے، سوئے ہوئے تھے، تو ایک گورا سوار ہوا، اس نے دیکھا یہ جگہ تو نہیں ہے بیٹھنے کی، خان صاحب سوئے ہوئے 3 سیٹوں پہ قبضہ کیے ہوئے کھڑا انتظار کرتا رہا۔ خان صاحب جو بیت الخلا گئے تو گورا آیا بیٹھا، اور خان صاحب جو پگڑی رکھ کے گئے تھے اپنی سیٹ پر کے قبضہ بحال رہے، وہ گورے نے، انگریز نے، وہ پگڑی اٹھا کے کھڑکی سے باہر پھینکی کہ قبضے کی کوئی علامت ہی باقی نہ رہے۔ جب خان صاحب واپس آئے تو دیکھا کہ سیٹ میں بھی قبضہ ہو چکا ہے، تو لوگوں سے پوچھا، مسافروں سے، ہمارا پگڑی کدھر ہے؟ انہوں نے کہا یہ اس نے باہر پھینکا ہے۔ چپ کر کے کھڑے ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد گورے کو بیت الخلا کی ضرورت پڑی۔ جب وہ بیت الخلا جانے لگا تو اپنے کرتوت تو اس کو معلوم تھے، اپنا ہیٹ رکھ کے گیا سیٹ پر تاکہ قبضہ بحال رہے۔ اس کے جاتے ہی خان صاحب نے ہیٹ اٹھایا اور کھڑکی سے باہر سیٹ پہ بیٹھ گئے۔ گورا واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ ہمارا ہیٹ بھی غائب ہے، کہنے لگا مائی ہیٹ، ویئر از مائی ہیٹ؟ خان صاحب نے کہا تمہارا ہیٹ ہمارا پگڑی کو ڈھونڈنے کے واسطے گیا ہوا ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ علاج بالمثل، مناظرے کی زبان۔
تو قرآن کریم نے علاج بالمثل کرتے ہوئے یہودیوں کو جواب دیا اور دندان شکن جواب دیا. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. عیسیٰ کا باپ ڈھونڈتے ہو، پہلے اپنے باپ کا باپ. عیسیٰ کا تو باپ نظر نہیں آتا تمہیں، تمہارے باپ کی تو ماں بھی نہیں ہے باپ بھی نہیں ہے. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. خلقه تخلیق پہ بات ہو رہی. سیدنا آدم کی تخلیق پر قرآن نے روشنی ڈالی. سیدنا آدم کی تخلیق کو مینشن کیا، سیدنا عیسیٰ کی ولادت کو مینشن کیا دفاع میں. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. میں قرآن پڑھ رہا ہوں، تم کیا کر رہے ہو؟ ان کو سکھاؤ، ان کی تربیت کرو. وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْهَا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة
النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. میں قرآن پڑھ رہا ہوں، تم کیا کر رہے ہو؟ ان کو سکھاؤ، ان کی تربیت کرو. وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا. فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. اب سنیے، یہ تو بات ہوئی نا، یہ تو تعارف ہوا نا، صورتحال واضح ہوئی نا، ولادت مینشن ہوئی سیدنا عیسیٰ کی، اس لیے کہ یہودیوں نے تانا دیا تھا اس کا باپ کہاں ہے، تو قرآن نے کہا یہ سنو. اب قرآن کیا کہتا ہے؟ ذالک عیسی ابن مریم. یہ بائبل نے بھی نہیں کہا، دنیا کی کوئی اور کتاب یہ بات نہیں کہتی جو قرآن کہتا ہے. ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون. اگر سچ کی تلاش ہے تو ادھر آؤ، قرآن کے دامن میں ملے گی. صرف سیدنا عیسیٰ کی ولادت بیان کی ہے قرآن کریم نے، باقی نہیں. صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں بھی بات آئی ہے قرآن بعثت بیان کرتا ہے، ولادت نہیں. لیکن ہم ولادت کو زیادہ پسند کرتے ہیں، اس لیے کہ ولادت سے سویٹ ڈش ملتی ہے، مٹھائی ملتی ہے، اور بعثت بیان کرنے سے پتھر کھانا پڑتے ہیں. خود صاحب بعثت کو بھی سنگباری کا نشانہ بننا پڑا. تو ہم بہت ہوشیار ہیں، ہم نے مٹھائی والا راستہ پسند کیا. دوستوں، آج کے دور میں یہ سوال ہر جگہ ہوتا ہے مجھ سے، دنیا بھر میں جاتا ہوں، مجھ سے پوچھتے ہیں لوگ قرآن و سنت میں، اسلامی تعلیمات میں جشن کتنے ہیں؟ ابھی مجھے 2 ہفتے ہوئے میں واپس آیا ہوں باہر سے.
تو میں ان کو جواب دیتا ہوں جشن ایک بھی نہیں ہے قرآن میں اور سنت میں. جشن میری لغت کا لفظ ہی نہیں ہے. جشن اور ماتم دونوں میری ڈکشنری کے الفاظ نہیں ہیں. دور جہالت میں تھا، خوشیوں میں جشن، دکھوں میں ماتم. اسلام آیا تو ڈکشنری تبدیل ہو گئی. جشن کی جگہ شکر آ گیا، ماتم کی جگہ صبر آ گیا. پھر پوچھتے ہیں عیدیں کتنی ہیں اسلام میں؟ تو میں انہیں کہتا ہوں عیدین. اے کاش کہ آپ عربی سمجھتے ہیں. عیدین، عیدین، دو عیدیں. ابو بکر صدیق کی دو عیدیں، خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دو عیدیں. میں نے جو آپ سے عرض کیا کہ قرآن بعثت پر روشنی ڈالتا ہے، ولادت بیان نہیں کرتا. یہ صرف قرآن کی بات نہیں کروں، صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے دادا کی ولادت کا دن نہیں منایا. اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کا دادا، جن کے متعلق آپ نے فرمایا جد الانبیاء و مجدد الانبیاء، جدی ابراہیم جد الانبیاء و مجدد الانبیاء، میرے دادا ابراہیم جد انبیاء بھی ہیں، مجدد انبیاء بھی ہیں. کبھی ان کی ولادت کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تقریب منعقد نہیں کی. پھر صحابہ کرام نے، اہل بیت عظام نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے کوئی تقریب منعقد. کبھی حسنین کریمین نے امت کے کچھ افراد کو نہیں بلایا کہ آؤ آج نانا کا مولود بیان ہوگا. خلافت راستہ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملی. اس کے بعد کے دور جتنے بھی ادوار ہیں، تابعین کے، ائمہ مجتہدین کے، سلف صالحین کے، متقدمین و متاخرین کے، کہیں اس کی مثال نہیں ملتی. بہت آگے جا کر جس طرح اور باتیں شروع ہوئیں یہ بھی شروع ہوئی. دوستو، میرا وطن اسلام کے نعرے پہ متحد ہوا تھا. اسلام کے نعرے پہ مسلمان، ایشیا بر صغیر کا مسلمان، جنوبی ایشیا کا مسلمان اسلام کے نعرے پر متحد ہوا تھا. میرا وطن تشکیل پایا. آج اسلام کو متنازع بنایا جا رہا ہے. اس کے پیچھے ایک مستقل لابی کام کر رہی ہے. امتحان ہے اہل نظر کا، ارباب بصیرت کا امتحان ہے. میں عام آدمی کی بات نہیں کر رہا. عام آدمی بیچارہ تو مفتون ہے، وہ اس راز کو بہت کم سمجھ سکتا ہے. لیکن اہل نظر، اہل علم و حکمت اس کو سمجھیں. من اہم الاہداف، سب سے زیادہ ضرورت آپ کا متحد ہونا ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں کو تنازعات کی شکل نہ دیجیے. محبت میں خوبیاں ڈھونڈی جاتی ہیں اور بغض میں عیب ڈھونڈے جاتے ہیں. یہ فطرت انسانی کا خاصہ ہے. فعین رضا کل عیب قلیلہ کما ان عین السخط تبدی المساویہ. شمع پر پروانوں کو لڑتا ہوا کسی نے نہیں دیکھا. ڈیڈ باڈی پر ایک اور جانور ہے وہ لڑتا ہے. شمع پر پروانوں کی لڑائی آج تک انسانی آنکھ نے نہیں دیکھی. سب آتے ہیں اور شمع پر جل جل کے مرتے ہیں. ان کی چیخ و پکار بھی کسی نے نہیں سنی. اقبال کہتا ہے اے مرغ سحر عشق ز پروانہ بیاموز، سوختہ جاں شدو آواز نہ آید. عشق میں نمائش نہیں ہوتی، عشق میں تصنع نہیں ہوتا. جنہوں کو عشق صادق ہے
وہ کب فریاد کرتے، لبوں پر مہر خاموشی، دلوں میں یاد کرتے۔ میرے بعد مجھ سے بہتر اہل علم نے آپ سے بات کرنی ہے، میں مختصر کروں گا، ویسے طبیعت میں بھی گنجائش نہیں ہے زیادہ بولنے کی۔ پرسوں ہم بات کریں گے، وہ دن کو ہے، اتوار کو میرے عزیزوں نے کچھ اہتمام کر رکھا ہے وہاں سیٹلائٹ ٹاؤن کی طرف یونس مسجد میں، تو وہ چونکہ بعد ظہر متصل دن کا وقت ہوگا، ہم اس حوالے سے ذرا تفصیلی بات کریں گے۔ یہی اتوار، یعنی کل جمعہ ہے، پرسوں ہفتہ ہے، تو اتوار میرے عزیز نے ابھی اعلان کیا تھا کہ مشن رسالت، آئندہ اس کا عنوان مشن رسالت کے بجائے، یہ ٹھیک ہے کہ عام آدمی کو سمجھانے کے لیے آپ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن آئندہ آپ ہدف رسالت دیا کریں گے، مشن رسالت نہیں، ہدف رسالت۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہدف کیا ہے؟ وہ صرف اہل اسلام کے لیے نہیں، پوری انسانیت کے لیے ہے۔ یا اہل الکتاب تعالوا، یا اہل القرآن نہیں کہا، یا اہل الکتاب تعالوا، جن کے ہاتھوں میں کوئی آسمانی صحیفہ ہے وہ ادھر آئے۔ تعالوا الی کلمۃ، ایک نقطے پر، سواء بیننا و بینکم، جو تمہارے اور ہمارے درمیان مشترک ہے۔ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، اس نقطے پر کسی کو اختلاف نہیں، اللہ نعبد الا اللہ، یہ ہے ہدف رسالت، یہ ہے ہدف نبوت، اور اس ہدف پر قرآن پوری انسانیت کو دعوت اتحاد دیتا ہے۔ یہ دعوت اتحاد عصر حاضر کے اس عالمی پاگل کو بھی ہے جو اپنی نسبت حضرت عیسیٰ کی طرف کرتا ہے، ادعائے پیروی ابن مریم، ادعائے پیروی ابن مریم۔ ابن مریم کی تعلیمات تو یہ ہے، انجیل متی میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات یہ ہیں، انجیل متی میں ان کا یہ فرمان ہے کہ شریر کا مقابلہ نہ کرنا، اگر کوئی تجھے تھپڑ مارے تو اپنا چہرہ دوسری طرف کا بھی پیش کر دینا، ہاں اور مار۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات تو یہ ہے، لیکن یہ ادعائے پیروی ابن مریم، اور تو دیکھ اپنی کوہنیاں جن سے ٹپکتا ہے لہو، لاکھوں انسانوں کا قاتل ہے، اور دعویٰ ہے میں عیسیٰ علیہ السلام کا متبع ہوں۔ پہلے لوگوں کو مارتا ہے، پھر شرمندہ ہو کر سوری کہتا ہے۔ آج کل کہہ رہا ہے نا، ہماری ایجنسیوں کی رپورٹ صحیح نہیں تھی، ہم سے غلطی، عراق میں ہم نے کوئی مواد نہیں ملا، ہمیں کوئی ایٹمی مواد نہیں ملا۔ یہ اسی پاگل کی طرح ہے، جیسے ایک پاگل تھا، کوئی کسی ملک کا حکمران، اس نے اعلان کیا ہر اس گیدڑ کے کان کاٹ دیے جائیں جس کے کان بالشت سے زیادہ ہو۔ تو ایک گیدڑ بیچارہ بھاگا، اس کو اپنی برادری نے بھاگتا ہوا دیکھا تو پوچھا کدھر جاتے ہو؟ اس نے کہا تم نے سنا نہیں ہمارے بادشاہ نے کہا جس کے کان بالشت سے زیادہ ہوں کاٹ دیے جائیں۔ اس نے کہا، برادری نے کہا تم کیوں گھبراتے ہوتے، چھوٹے چھوٹے کان ہیں، ہمارے بھی چھوٹے چھوٹے کان ہیں، یہ تو اس کے لیے کہا جا رہا ہے جس کے بڑے ہوں۔ اس نے کہا یہ بہت پاگل آدمی ہے، تم نہیں سمجھتے ہو، یہ کاٹتا پہلے ہے ناپتا بعد میں ہے، مجھے جانے دو بس۔ قرآن آج بھی یہ دعوت دے رہا ہے، دعوت اتحاد۔ قرآن کے پاس یہ ظرف ہے،
تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله اربابا من دون اللہ. یہ بیماری بھی پرانی ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ اندادا کہیں اندادا کہیں اربابا دونوں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ اندادا يُحِبُّونَهُم كَحُبِّ اللَّهِ. لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جنہیں ہرجائی پن کا مرض لاحق ہے. ہرجائی پن کا مرض لاحق ہے. وہ کبھی ادھر دیکھتے ہیں کبھی ادھر دیکھتے ہیں. اور اللہ نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ. اور جو میرے وفادار ہیں انہیں مجھ پر اتنا اعتماد ہے کہ وہ میرے سوا کسی کو عبادت کی نظر سے نہیں دیکھتے. ایک بادشاہ درویش کے پاس گیا. پہلے ملاقات کے لیے وقت مانگا تو درویش نے کہا تو بادشاہ میں فقیر کیا تک بنتا ہے یار, تو اپنے جیسے کوئی ڈھونڈ, مجھے رہنے دے. تو آئے گا تو میری جو توجہ ہے اپنے یار کی طرف اس میں خلل پڑے گا. پھر کتنی دیر تک میں وہ بحال کرنے میں لگا رہوں گا. مجھے معاف کر دے, میں نہیں ملنا چاہتا. تو بادشاہ نے کہا ملنا نہیں چاہتا, میں خود جاتا ہوں. خود آیا اور بڑا دسترخوان بھی لے آیا. دسترخوان بھی لے آیا اور مرغن کھانے بھی بنا کے لے آیا کہ درویش کے سامنے رکھ کے آپ نے تو مجھے اجازت نہیں دی, میں حاضر ہو گیا ہوں, معاف کیجئے گا, یہ میں آپ کے لیے کچھ ماحضر بھی لایا ہوں, تناول فرمائیے. درویش نے ایک برتن سے ڈھکنا اٹھایا, بڑی مرغن وہ تھا, سالن تھا. تو اپنے بستر کے نیچے سے شیشہ اٹھا کر وہ سالن اسی کی روٹی سے شیشے پہ ملا, پھر اس کو دکھایا. پھر اپنے بستر کے نیچے سے کوئی پرانا جو کی روٹی کا ٹکڑا پڑا تھا اس کو نکالا, اس سے صاف کر دیا. فرمانے لگے تو یہی سالن کھا کے دل کا شیشہ آلودہ کرتا رہتا ہے, میلا کرتا رہتا ہے, دل کا منہ کالا کرتا رہتا ہے, اور یہ فقیر یہی جو کی روٹی کھا کر اپنے دل کے شیشے کی صفائی کا اہتمام کرتا رہتا ہے. لے جائیے مصیبت, مجھے نہیں چاہیے. تو بادشاہ نے کہا اچھا کھانا تو آپ نہیں کھاتے, میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں, بادشاہ ہوں, ہر چیز میرے قبضے میں ہے, بتا کیا خدمت کر سکتا ہوں. تو درویش نے کہا مکھیاں اور مچھر مجھے بہت تنگ کرتے ہیں, انہیں کہیے یہ مجھے تنگ نہ کیا کرے. وہ کہنے لگا مکھی اور مچھر تو میری نہیں مانتے, میں انہیں کیسے کہوں. تو اس درویش نے کہا مکھی اور مچھر تو تیری بات سنتے نہیں ہیں, اور مجھ سے تو کہتا ہے کہ ہر چیز میرے قبضے میں اور کنٹرول ہے, حیا کر. میں اپنے رب سے کہا کرتا ہوں, اسی کے سامنے التجا کیا کرتا ہوں, اسی کے حضور دامن پھیلانے کا عادی ہو چکا ہوں. میں اپنے رب سے مایوس نہیں ہوا کہ تیرے جیسے ضعیفوں کی طرف نظر دوڑاؤں. تجھے اس وقت دیکھوں گا جب اللہ سے مایوس ہو جاؤں گا. مجھے اپنے رب پر کامل اعتماد ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُم كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. اور جو میرے ہیں وہ میری محبت میں سرشار ہیں, میری محبت کے نشہ میں مست ہیں, ادھر ادھر دیکھنے کی گنجائش ہی نہیں ہے.
ان ابراہیم کان امتن، تنہا ابراہیم امت سے بھی زیادہ جامعیت اور مرکزیت کا حامل ہے، قانتا للہ حنیفا، وہ میری محبت میں یکسو ہے، ولم یک من المشرکین، ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ، وہ ہرجائیوں میں سے نہیں تھا، یکجائی تھا، حلوائیوں میں سے نہیں تھا، شہدائی تھا، سب سے نہیں رب سے وفا کرنے والا تھا، وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ، تو پھر کیا ہوا؟ اجتباہ وہداہ الى صراط مستقیم، پھر ہم نے بھی انہیں اپنی دوستی اور پیار کے لیے چن لیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔